اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 6 تک ہم لوگ پڑھ چکے تھے، آیت نمبر 7 سے آج ہونا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑیں والدین اور اقربا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑیں ماں باپ نے اور رشتہ داروں نے، اس میں سے خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، یہ حصہ ہے فرض۔ پچھلی مرتبہ آپ کے سامنے میں نے ڈیٹیل سے وراثت کے معنی، اس کی اہمیت و فضیلت آپ کے سامنے رکھی تھی، نہ دینے پر وعید، یہ تمام باتیں آپ کے سامنے بہت ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ تو یاد رکھیے کہ اسلام کے آنے سے پہلے، قرآن کریم کے نزول سے پہلے، عربوں میں وراثت کی جو تقسیم ہوا کرتی تھی وہ ناانصافی پر مبنی تھی۔ عرب میں عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، یتیموں پر ظلم ہوتا تھا، یتیموں کا مال ہڑپ کر لیا جاتا تھا اور عورت کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ جب اسلام کی کرنیں پھوٹی اور قرآن کی ہدایت کی روشنی چاروں طرف پھیلی، تو جیسے آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی جب سورہ النساء شروع ہوئی تھی کہ اسلام نے آ کر عورتوں کے حق میں آواز بلند کی، یتیموں کے لیے آواز اٹھائی، تو لہٰذا اسلام نے وراثت کے سلسلے میں بھی اسلام نے یہ بات واضح کی کہ عورتوں کے وراثت میں حصہ ملے گا، اور وراثت کے اتنے تفصیل کے ساتھ احکامات نازل فرمائے کہ شاید آپ کو یہ جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ، اور آپ سب جانتے بھی ہوں گے اس بات کو، کہ قرآن کریم میں شاید ہی کسی حکم پر اتنی تفصیل کے ساتھ، اتنی باریکی کے ساتھ حکم دیا گیا ہو جتنا وراثت کے بارے میں بہت ہی تفصیل اور باریکی سے جو مسائل کو حل کیا گیا، مسائل کو سامنے لایا گیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نماز کے بارے میں دیکھ لیجئے کہ نماز کے بارے میں قرآن کریم میں اتنی باریکی کے ساتھ نماز کا طریقہ نہیں بتایا گیا ہے کہ کس کس طریقے سے آپ کو نماز پڑھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، ہاتھ پر کہاں ہو، کچھ نہیں بتایا گیا ہے۔ یہ تمام کچھ ہمیں سنت سے ملتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، روزے کے تعلق سے ہے، حج کے تعلق سے ہے، یہ سب ہمیں زکوٰۃ کے تعلق سے ہے، اس کی ساری ڈیٹیل ہمیں احادیث سے ملتی ہے، اور قرآن کریم میں اس کا صرف حکم دیا گیا ہے۔ لیکن وراثت کا حکم ایک ایسا حکم ہے کہ جس کی ایک ایک بات، باریک سے باریک بات قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے، یہاں تک کہ کسے کتنا حصہ ملنا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس سے ہمیں اصل میں وراثت کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وراثت کی تقسیم، یہ سب کچھ کیا ہے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، اس میں ہم اپنی منمانی نہیں کر سکتے، اس میں ہم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے، یہ سراسر اللہ کا حکم ہے یہ، اور اللہ کے حکم کے مطابق وراثت تقسیم ہوگی، یہ اپنی مرضی سے ہم تقسیم نہیں کر سکتے، یا اس حکم کو بہت معمولی سمجھ لینا، اس حکم کو پس پشت ڈال دینا، اس حکم کو اہمیت نہ دینا، جو کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم میراث یا وراثت کی تقسیم یہ انتہائی اہم موضوع ہے، انتہائی اہم ٹاپک ہے، جس پر ہمیں بات کرنا چاہیے، جسے ہمیں لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے، اور جس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا ہے لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے اس سلسلے میں، یعنی کہ ہمیں ایک بیداری بھی لے کر آنا ہے نا، جو اس کو لوگوں نے فراموش کر دیا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون،
مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑے والدین اور اقربا. تو اس میں ایک پوائنٹ اور ہے غور کرنے کا، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس میں آپ دیکھیے نصیب کا لفظ آ رہا ہے. نصیب کا میننگ حصہ ہوتا ہے. نسب آپ سب جانتے ہیں کہ نسب کسے کہتے ہیں؟ نسب کہتے ہیں کسی چیز کو گاڑھ دینا، کسی چیز کو جما دینا. منصب مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، منصب ایک ذمہ داری ہوتی ہے. تو نسب کے میننگ ہوتے ہیں کسی چیز کو گاڑھ دینا، اس کو جما دینا. اب یہ نصیب جو حصہ جو ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ ایک یعنی کہ کہنا چاہیے کہ گڑھا ہوا اور ایک نصب شدہ ایک مضبوط چیز اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو حصہ ہے یہ کیا ہونا چاہیے؟ مضبوط ہونا چاہیے. یعنی پابندی اور تاکید اور وزن اس میں پایا جا رہا ہے کہ یہ جو حصے ملنا ہے یہ ضرور بے ضرور ملنا ہے. یہ طے شدہ ہے، یہ مقرر شدہ ہے، یہ متعین نہیں ہے. ان حصوں کی تقسیم ضروری ہے، کمپلسری، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمپلسری ہے یہ. تو یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم کیا ہے؟ یہ فرض ہے یہ. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کہ طرح کا چھوڑا. اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے، آپ لوگ نوٹ کرتے رہنا پوائنٹ اس کے. پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ وراثت کی جو تقسیم ہونا ہے وہ کب ہونا ہے؟ جب کہ کسی شخص کا انتقال ہو جائے. کسی مرد کا یا کسی عورت کا جب انتقال ہو جائے تب ہی وراثت کی کیا ہونا ہے؟ تقسیم ہونا ہے. زندگی میں وراثت کی تقسیم نہیں ہوتی ہے. تقسیم وراثت جو ہوتی ہے وہ مرنے کے بعد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کے سامنے یہ کہ ماں اور باپ یا ماں اپنا مال چھوڑ کر مرے. اس میں ایک پوائنٹ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مال چھوڑ کر مرنا چاہیے. یعنی اس میں یہ ہے، اس میں ایک حدیث نہیں ملتی ہے اصل میں اس سلسلے میں، کہ تھوڑا بہت انسان کے پاس مال ہونا چاہیے تاکہ اس کے مرنے کے بعد اس کے بچے اس مال کے حقدار بنے. تو ایسا نہ ہو کہ اس کے پاس بالکل مال نہ ہو اور اس کے بچے جو ہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائیں، فقیری کی زندگی گزاریں. اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان تھوڑا بہت مال چھوڑ کر مرے، ہے نا. یہ بھی ہے اس کے اندر ایک پوائنٹ. تو یہ ہے کہ والدین جو مال چھوڑ کر مریں. والاقربون، اور اقربون سے کون لوگ مراد ہیں؟ شوہر اور بیوی بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں، قریبی رشتہ. اور بھائی اور بہن بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں، اور بھی آگے کے رشتے جو ہیں یعنی کہ چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں، یہ اور آگے کے رشتے ہیں یہ سب. تو بہرحال دادا دادی، پوتا پوتی، بہت کچھ رشتے اس میں آ سکتے ہیں اقربون میں، قریبی رشتے جتنے بھی ہوتے ہیں. تو یہ آگے آپ کے سامنے ڈیٹیل آئے گی جب آپ آیت نمبر 11 اور 12 پڑھیں گی تو آپ کے سامنے پوری تفصیل کے ساتھ یہ بات آئے گی کہ کس کا کتنا حصہ ہے. اس کے بعد یہ ہے اہم پوائنٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، کہ عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑے والدین اور اقربا. تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے یہ. اور وہ کیا اہم پوائنٹ ہے؟ کہ اسلام میں وراثت میں عورتوں کا بھی حصہ ہے. جس طریقے سے مردوں کا حصہ ہے بالکل اسی طریقے سے عورتوں کو بھی وراثت میں حصہ دیا گیا ہے. یہ بات ہمیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے، خصوصاً ایسے لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا ہے، اسلام نے عورتوں کو دبا کر رکھا ہے، عورت کو کچل کر رکھ دیا گیا ہے، عورت پر ظلم و زیادتی کی جاتی ہے، اس کو حق نہیں دیا جاتا. تو ان کے سامنے یہ بات ہمیں لانے کی ضرورت ہے، اور ان مسلم لوگوں کے سامنے بھی اس بات کو لانے کی ضرورت ہے جو ان کے فریب میں آ جاتے ہیں، ان کے پرفریب نعروں میں آ جاتے ہیں کہ عورتوں کا بھی کیا ہے؟ وراثت میں حصہ ہے. بلکہ جب آپ شاید میرے خیال سے وراثت کے جب آپ حصے پڑھیں گے تو آپ کو یہ جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ مردوں سے زیادہ کیا ہے؟ عورتوں کا خیال رکھا گیا ہے. مردوں سے زیادہ کیا ہے؟ عورتوں کا حصہ رکھا گیا ہے. مردوں کے مقابلے میں نہ عورتیں زیادہ ہیں جن کو وراثت میں حقدار بنایا گیا ہے.
تو یہ بات آپ کے سامنے کلیئر ہو گئی کہ عورتوں کو وراثت میں حصہ دینا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہے کہ مما خلا منہ او کسر، اس مال میں سے خواہ وہ کم ہو یا زیادہ. اس سے پتہ یہ چلا کہ وراثت کی تقسیم انتہائی ضروری ہے. خواہ مرنے والے کا مال بہت کم ہو، یہاں تک کہ یہ آتا ہے اس سلسلے میں کہ اگر مرنے والے کے پاس صرف ایک چادر بھی ہے، اگر صرف ایک چادر کو چھوڑ کر مرا ہے تو اس چادر کی بھی تقسیم کی جائے گی. معمولی سی معمولی چیز بھی اگر مرنے والا چھوڑ کر مرا ہے، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ اس کا جتنا بھی مال ہے سوئی سے لے کر، یعنی باریک سے باریک چیز، معمولی سے معمولی چھوٹی چھوٹی چیز، اسے بھی کس میں رکھا جائے گا؟ وراثت کے مال میں رکھا جائے گا. اور اس تمام مال کو پھر یکجا کر کے اور پھر اس کے حصے بنائے جائیں گے کہ کس کا کتنا حصہ نکل رہا ہے، اور اسی حصے کے مطابق، یعنی شریعت میں جو حصے مقرر ہیں اس کے مطابق وراثت کی تقسیم کی جائے گی. وراثت کی تقسیم ہم لے لیتے ہیں، یہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے نا، اس طریقے سے وراثت کی تقسیم نہیں کی جائے گی. وراثت کی تقسیم جو ہونا ہے وہ بہت ہی منصفانہ طریقے سے ہونا ہے، شریعت کے مطابق ہی ہونا ہے. قرآن میں جو حصے بتائے گئے ہیں، جس کا جتنا حصہ اسی کے مطابق اسے حصہ دینا ہے. اس میں کمی اور زیادتی نہیں کی جائے گی، اس میں اپنی مرضی نہیں چلائی جائے گی، اور معمولی سے معمولی چیز کا بھی حساب رکھا جائے گا. تو مرنے مال کم ہے، اس کی کیا تقسیم ہونا، کوئی ایک ہی لے لے. تو یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اس لیے اس کو کرنا، پورا کرنا ضروری ہے. مما خلا منہ او کسر، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ ہو. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ نصیب مفروضہ، یہ حصے جو ہیں یہ فرض ہیں، یہ یعنی اسی اہمیت دو، اسے معمولی مت سمجھو، اسے لائٹ مضبوطی کے ساتھ اس پر عمل کرنا ہے. کیونکہ یہ حصے کیا ہیں؟ اللہ کی طرف سے مقرر کرنا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. جس طریقے سے ہم فرض نمازوں کو اہمیت دیتے ہیں، فرض روزہ، حج، زکوٰۃ، اسے اہمیت دیتے ہیں، اسی طریقے سے وراثت کے جو حصے ہیں وہ بھی فرض ہیں، اسے بھی ہمیں اتنی ہی اہمیت دینا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے کیا کرنا ہے، وراثت کے جو علم ہے ہمیں اس علم کو حاصل کرنا ہے، یہ نصف علم ہے یہ، اور اس علم کو ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے، کیونکہ دوسرے لوگ اس علم سے اتنا غافل ہیں کہ وراثت کی تقسیم تو بہت دور کی بات ہے، وراثت کے بارے میں وہ جانتے نہیں ہے کہ ہوتا کیا ہے، یہ کسے کہتے ہیں، یہ ہونا بھی چاہیے، یہ فرض ہے، یہ تک نہیں پتا ہے لوگوں کو، کس کا کتنا حصہ ہے، یہ تو بہت دور کی بات رہی. تو اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا ہے، بیداری لے کر آنا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے، بتانا ہے کہ یہ حکم کوئی معمولی حکم نہیں ہے. یہ کیونکہ یہ بات آپ کے سامنے شروع میں آئی تھی کہ یہ وراثت کی تقسیم کے سلسلے میں آپس میں اگر دیکھا جائے تو اتنا انتشار پایا جا رہا ہے، ایسے جھگڑے پائے جا رہے ہیں، لمبے خاندانی جائیدادی جھگڑے جو ہوتے ہیں، پراپرٹی کے پیچھے جھگڑے، کہ بھائی بھائی کا دشمن ہے، بہن بھائی کا آپس میں جو قریبی رشتے ہیں، بہن بھائیوں کے اس قدر پھوٹ پڑ گئی ہے نا، مرڈر ہو جاتے ہیں، یعنی کہ قتل و غارت غریب پر اتر آتے ہیں، اور برسوں سے جھگڑے چل رہے ہیں ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کا، کہ جب وراثت کی صحیح تقسیم نہیں ہوتی ہے، اور بہت لمبی لڑائی چل رہی ہے، بہت پہلے سے، نہ جانے کب سے وراثت تقسیم، دادا اور پردادا کے زمانے سے، اور وہ جھگڑے ہیں، وہ بچے کیا ہیں اس جھگڑے میں پڑ گئے ہیں، اور پھر پتہ نہیں آگے کب تک کے جھگڑے چلے، نسل در نسل ایک لڑائی چل رہی ہے اگر دیکھا جائے تو سلسلے میں. تو لہٰذا جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار، تو اسے ہمیں کیا کرنا ہے، دور کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے، بتانا ہے کہ اگر آج بھی آپ کیا کر لیں، یہ قرآن کے مطابق اپنے اس جھگڑے کو نپٹائیں نا، تو بہت حد تک اگر دیکھا جائے تو مسئلہ سلجھ سکتا ہے لوگوں کا.
झगड़े खत्म हो सकते हैं। बहरहाल आगे आयत नंबर 8 देख लेते हैं। वइज़ा हज़रल क़िस्मता उलुल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकिनु फ़र्ज़ुक़ूहुम मिन्हु वक़ूलु लहुम क़ौलन मारूफ़ा। और जब तक़सीम के वक्त करीबी रिश्तेदार, यतीम और मिस्कीन हाजिर हो जाएं, तो तुम उन्हें इसमें से अता करो, दो, और उनसे भली बात कहो। ये आयत नंबर 8 जो है, ये हमारे अंदर एक अखलाकी सिफत पैदा करना चाहती है। यानी यहाँ पर सिखाया जा रहा है कि अखलाक क्या होता है, अखलाक की बुलंदी और किरदार की बुलंदी यहाँ पर हमें सिखाई जा रही है। और वो क्या है? वो ये है कि जिस वक्त विरासत का माल तकसीम हो रहा हो, इसमें एक पॉइंट और भी है, और वो ये है कि हम अपनी जिंदगी में अपने माल से कितनी मोहब्बत करते हैं, कैसे उसे सैद कर रखते हैं, कैसे उसकी हिफाजत करते हैं, गिन गिन कर रखते हैं। अपना माल और अपना माल कहते हैं। यहाँ पर हमें माल की हकीकत का भी पता चल रहा है कि ये माल जिसे हम अपना कहते हैं, ये हमारा अपना माल नहीं है। ये हमें एक दिन इस माल को छोड़कर जाना है, इस दुनिया से रुखसत होना है। जिस माल से हम इतनी मोहब्बत करते हैं कि सोते जागते उठते बैठते हर वक्त हमारे जहन पर माल की मोहब्बत सवार रहती है। माल कमाना है, माल लाना है, खर्च करना है, यानी पैसे की मोहब्बत, दौलत की मोहब्बत, जायदाद की मोहब्बत जो हमारे दिलों में रची बसी हुई है, ये सब कुछ हमें छोड़कर जाना है इस दुनिया से। हमारे इस माल पर दूसरों का कब्जा होना है, दूसरे लोग इस माल को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ अगर देखा जाए, थोड़ा सा एक चीज हमारे अंदर ये भी आती है कि माल की मोहब्बत हमारे दिल से निकलना चाहिए, खत्म होना चाहिए, निकालना चाहिए। और इतना हम अपने ऊपर माल की मोहब्बत को हावी ना कर लें कि माल मोहब्बत में हमने बहुत कुछ पीछे छोड़ा। हमने रोज़ी ज़कात छोड़ी, क्यों? माल की मोहब्बत की वजह से, कि माल कमाना है, माल हासिल करना है, माल लाना है ना? किस तरीके से माल को बढ़ाना है, ये तमाम चीजें हमारे जहन पर हर वक्त सवार रहती हैं, जिसकी वजह से हमारे दीन के बहुत से तकाजे क्या हो रहे हैं, पूरे नहीं कर पा रहे हैं हम। दावत तबलीग का काम है, इस्लाह के काम है, बहुत सारे काम हम क्यों नहीं कर पाते हैं, है ना? इस वजह से नहीं कर पाते कि हमारा माली नुकसान हो जाएगा, हमारे कारोबार का नुकसान हो जाएगा, हमारे करियर का नुकसान हो जाएगा, है ना? इसी वजह से हम क्या रहते हैं, दीन में बहुत पीछे रहते हैं, माल की मोहब्बत की वजह से। लेकिन याद रखिए कि हमारा ये माल हमारा अपना माल नहीं है। हमें इस तमाम माल को छोड़कर जाना है, इस दुनिया से रुखसत होना है, और हमारे इस माल पर दूसरों को काबिज होना है, दूसरों का कब्जा होना है, दूसरे इस पर कब्जा करेंगे। तो माल की मोहब्बत को खुरचना होगा, निकालना होगा। यहाँ पर हमें माल की बेसबाती का इल्म हो रहा है कि माल एक फानी चीज है, फना हो जाने वाली, बल्कि इंसान ही क्या है, एक फानी चीज है, फना हो जाने वाला है, वो कोई चीज बाकी नहीं रहना है। क्यों हमने अपना पर इतना सवार कर लिया है माल की मोहब्बत को? क्या इस सिलसिले में क्या हो गया है कि दीन बहुत पीछे चला गया है और माल बहुत आगे आ गया है। दुनिया को हमने आगे रख लिया है, दीन को हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं। तो बहरहाल आज भी हमारे पास वक्त है, अब भी जरूरत इस बात की है कि हम अपने दीन को अपने आगे रखें और माल की मोहब्बत बहुत पीछे डाल दें। अब बहरहाल बात यहाँ पर ये चल रही थी कि जब ये माल के तकसीम का वक्त आए, और ये कितना अगर देखा जाए तो एक तरीके से कैसा ये इबरत का मौका होता है जिस वक्त माल तकसीम होता है। उसी वक्त अगर इंसान इबरत हासिल कर ले, ये देखते हुए कि ये शख्स जो अपना माल इतना गिन गिन कर रखता था, जमा करके रखता था, सैद कर रखता था, बड़े महफूज तरीके से रखता था, आज इसके माल की एक चीज सामने लाई जा रही है, जमा की जा रही है, सामने लाकर उसके हिस्से बनाए जा रहे हैं, उसे तकसीम किया जा रहा है। ये वक्त इंतहाई इबरतनाक वक्त होता है। उसी वक्त से हम सबक हासिल कर लें। तो जिस वक्त क्या हो कि तमाम माल मरने वाले का जमा किया जाए, उसके हिस्से बनाए जाएं और फिर उसकी तकसीम हो रही हो, अब उस मौके पर हमें कुछ अखलाक सिखाया जा रहा है कि उस मौके पर अखलाकी तकाजे क्या हैं। उस मौके पर अखलाकी तकाजा ये है कि जिस वक्त माल तकसीम हो रहा हो और जिन लोगों के हिस्से पहले से मुकर्रर हो कुरान से, उन्हें उनका हिस्सा दिया जा रहा हो। अब जब क्या हो जाए, लोगों को उनका हिस्सा मिल जाए, हर एक को उसका हिस्सा मिल गया,
اور اس موقع پر کچھ لوگ موجود ہیں، جیسے مثال کے طور پر کچھ قریبی رشتے موجود ہیں وہاں پر، کچھ یتیم لوگ موجود ہیں وہاں پر، کچھ مسکین لوگ موجود ہیں وہاں پر، اور ان کے سامنے مال کی تقسیم ہو رہی ہو، ہر ایک کو اس کا حصہ دیا جا رہا ہو، تو اس موقع پر کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ اس موقع پر مال کی تقسیم کے وقت جو لوگ موجود ہوں انہیں بھی کچھ حصہ دے دو۔ تو یہ کتنا اگر دیکھا جائے تو ہمارا اسلام جو ہے وہ صرف قانونی بات نہیں کرتا ہے کہ اصول یہ ہے اور قانون یہ ہے، بلکہ وہ کچھ اخلاقی پہلوؤں پر بھی نظر رکھتا ہے کہ اخلاق بھی کوئی چیز ہے۔ ہمیشہ قانون ہی نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ قانون کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی دیکھنا ہوگا کہ اخلاق کا تقاضا کیا ہے۔ قانون تو یہ ہے کہ حصے تقسیم ہو رہے ہیں، لیکن اخلاق یہ ہے کہ اس موقع پر جتنے لوگ موجود ہیں سامنے، جن کے سامنے مال کی تقسیم ہو رہی ہو، انہیں بھی اس مال میں سے کچھ دے دو۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی آنکھوں کے سامنے لوگ اپنے اپنے حصے لے کر جا رہے ہوں، ان کی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو ان کے حصے مل رہے ہوں اور وہ خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہوں، نہ محروم نظروں سے دیکھ رہے ہوں، ان کی آنکھوں کے سامنے حصے تقسیم ہو رہے ہوں اور انہیں ایک چیز بھی نہ دی جائے۔ یہ ایک غیر اخلاقی حرکت ہے۔ تو اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی موجودگی میں جو اس وقت جو لوگ موجود ہیں انہیں حصہ دینا چاہیے۔ یہ قرآن سکھا رہا ہے ہمیں، یہ اخلاق، یہ اعلیٰ اخلاق، یہ برتر اخلاق ہے، یہ اخلاق کی بلندی ہے۔ اور اخلاق کی پستی یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے مال تقسیم ہو رہا ہو اور پھر کیا ہو، اس موقع پر ان کو محروم کیا جا رہا ہو۔ اصل میں یہ جو وقت ہوتا ہے نا کہ لوگوں کے سامنے مال تقسیم ہو اور ایک انسان بیٹھا ہو اور اسے محروم کر دیا جائے، تو اس موقع پر اس کے دل کے اندر کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، کہ انسان اس موقع پر اپنے آپ کو تھوڑا سا کیا محسوس کرے، شرمندہ محسوس کرے، اپنے آپ کو تھوڑا کیا کہنا چاہیے، گلٹی فیل کرے، یا پتہ نہیں ایک محروم اسے لگے کہ ہم محروم ہو گئے، ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے یہ، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت سے نکالنے کے لیے انسان کو ایک تھوڑی سی ذلت سی محسوس ہوتی ہے، انسان کو خواری سی محسوس ہوتی ہے، تو اس چیز سے نکالنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس موقع پر جو لوگ موجود ہیں انہیں بھی تھوڑا بہت دے دو اس میں سے، اس مال میں سے، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے بھلی بات کہو۔ آپ اس بات کو ایسے سمجھ لیجئے، مثال کے طور پر وراثت کا ایک قانون یہ ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو گیا، مثال کے طور پر، اور وہ کسی کا باپ تھا، اب جس شخص کا انتقال ہو گیا ہے اس کے بیٹے کا انتقال اس سے پہلے ہو چکا تھا، اس کے بیٹے کا انتقال پہلے ہو چکا ہے، اور وراثت کا قانون یہ ہے کہ جب کسی کے بیٹے کا انتقال اس کے باپ سے پہلے ہو جائے تو مرنے والے بیٹے کا وراثت میں حصہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک قانون ہے وراثت کا۔ یہ اب اس کا بیٹا تو موجود نہیں ہے، اب کیا ہے کہ لیکن اس بیٹے کے بچے موجود ہیں، یعنی کہ مرنے والے کے پوتے یا پوتیاں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس موقع پر پوتے اور پوتیاں موجود ہیں، اب ان کے سامنے کیا ہو رہا ہے، مال تقسیم ہو رہا ہے، سارے بیٹوں کو مال مل رہا ہے۔ اب ان کے حصے میں کوئی مال نہیں آیا کیونکہ ان کے باپ کا انتقال پہلے ہو چکا ہے، دادا کے انتقال سے پہلے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، اب ان پوتوں پوتوں کو کچھ نہیں ملا اور وہ سامنے موجود ہیں۔ اب اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ سامنے جو یتیم پوتا پوتی موجود ہیں انہیں حصہ دو، اگرچہ قانون میں ان کا حصہ نہیں ہے، اگرچہ قانونی طور پر ان کا حصہ نہیں ہے، لیکن اخلاقی طور پر انہیں کچھ دینا چاہیے کیونکہ وہ گھر کے اندر موجود ہیں، وہ حصوں کے تقسیم کے وقت موجود ہیں، انہیں بالکل یعنی کہنا چاہیے کلی طور پر ان کو محروم نہیں کرنا ہے، قانونی طور پر حصہ نہ دے کر لیکن اخلاقی طور پر ان کو حصہ دیا جائے، انہیں محروم نہ رکھا جائے۔ میرے خیال سے بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہوگی، ہے نا۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو مثال دے کر سمجھایا ہے، کیونکہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ والیتاما، کہ وہ یتیم ہے، اولو القربہ، وہ قریبی رشتہ ہے ان کا، والمساکین، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کیا ہوں، ضرورت مند ہوں، ہو سکتا ہوں کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ غربت کی زندگی گزار رہے ہوں، پریشانی کی زندگی گزار رہے ہوں۔ تو یہ تو ایک مثال ہے یتیم پوتا اور پوتی کی، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور رشتے بھی ہو سکتے ہیں، گھر میں کوئی اور بھی یتیم ہو سکتا ہے، کوئی اور یتیم رہ رہا ہو، کوئی بھتیجا ہو، کوئی نواسا نواسی ہو، یا کوئی بھی رشتہ ہو، کوئی بھی یتیم بچہ رہ رہا ہے، کوئی ضرورت مند رہ رہا ہے گھر میں، کوئی اور قریبی رشتہ رہ رہا ہے، تو اسے کیا کرنا ہے، اگر وہ موجود ہے سامنے حصوں کی تقسیم کے وقت تو اسے حصہ دینا ہے اخلاقی طور پر۔
اور بھلے طریقے سے بات کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وراثت کی تقسیم ہو رہی ہے، مال تقسیم ہو رہا ہے، تمام لوگوں کو حصے دیے جا رہے ہیں اور سامنے کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جن سے قریبی رشتہ بھی ہے، جو ضرورت مند بھی ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کے ماں باپ میں سے کوئی ایک نہ ہو، یتیم بھی ہو سکتے ہیں وہ. اب ان کو ایک تو یہ کہ محروم کر دینا، اور پھر یہ کہ ان سے صحیح طریقے سے بات بھی نہ کرنا، کہ نہ جانے یہ کہ لوگ کیوں آ کر بیٹھ گئے حصوں کی تقسیم کے وقت، یہ کیوں دیکھ رہے ہیں، ان سے چھپانا ہے نا. تو یہ غیر اخلاقی حرکتیں ہیں گے. اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ ان سے بھلے طریقے سے بات کی جائے، اچھے طریقے سے بات کی جائے ان لوگوں سے. اصل میں اسلام جو ہے نا وہ اخلاق پر زور دیتا ہے کہ انسان کا اخلاق کیا ہونا چاہیے، بیسٹ ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے. یعنی وہی بات کہ ہمیشہ قانون ہی نہیں دیکھنا چاہیے کہ قانون یہ ہے اور ضابطہ یہ ہے اور اصول یہ ہے. ہمیشہ اصولوں کی زندگی، ہمیشہ قانون کی زندگی نہیں، بلکہ اخلاق کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں. تو یہاں پر اخلاقی تقاضوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے کہ اخلاقی تقاضے کیا ہیں. ٹھیک ہے، تو اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ انہیں بھی وراثت میں سے کچھ حصہ دینا ہے. ٹھیک ہے، بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی. اب ہم تھوڑا سا آگے اور بڑھتے ہیں. آیت نمبر 9. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اور ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر وہ اپنے پیچھے چھوڑتے اولاد کمزور، اور وہ ڈرتے ان کے سلسلے میں یا اندیشے ہوتے انہیں ان کے سلسلے میں، پس انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور انہیں درست بات کہنا چاہیے. آیت نمبر 9 میں انسانوں کو جذباتی طور پر وراثت کے سلسلے میں جھنجھوڑا گیا ہے. ایموشنل جس کو ہم کہتے ہیں نا، ایموشنلی انسان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، اس کے جذبات کو جھنجھوڑا جا رہا ہے. اور کس طریقے سے؟ اس طریقے سے کہا جا رہا ہے، وراثت کی تقسیم کی اہمیت اس طریقے سے بتائی جا رہی ہے کہ آپ وراثت کیوں تقسیم کریں. اس وجہ سے تقسیم کیجئے کیونکہ یاد رکھیے کہ سپوز کیجئے کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے، اور جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کے بچے چھوٹے ہیں، کم سن ہیں، نا عمر یعنی نا سمجھ ہیں، کم عمر ہیں، ابھی وہ کمانے کا قابل نہیں ہے، مالی طور پر کمزور ہیں، عمر میں کمزور، ابھی چھوٹے ہیں، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو اگر آپ کا انتقال ہو گیا، اور جس وقت آپ کا انتقال ہو رہا ہو، انتقال سے پہلے آپ کو کتنے اندیشے ہوتے ہیں، کتنے خوف ہوتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، ہے نا. یہ خوف ہر ایک کے دل میں ہوتا ہے مرنے سے پہلے. زندگی میں بھی ہے نا، ہر وقت انسان کو یہ خوف اور یہ اندیشہ رہتا ہے کہ اگر میرا انتقال ہو گیا، اگر میں مر گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا. یہ خوف ہر ایک کے دل میں ہوتا ہے، ہر ماں باپ کے دل میں ہوتا ہے یہ. تو یہاں پر ایموشنلی جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ یاد رکھیے کہ اگر آپ کا انتقال ہو جائے اور آپ کے بچے ہیں تو آپ کو کتنا ڈر ہوگا کہ آپ کے بچوں کا کیا ہوگا آپ کے مرنے کے بعد. اسی طریقے سے آپ دوسروں کے بارے میں سوچئے کہ دوسرے لوگوں کا جو انتقال ہوا ہے، ان کے جو بچے ہیں، تو کیا انہیں وراثت میں حصہ نہیں ملنا چاہیے؟ ہم کیوں ان کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں؟ ہم کیوں ان کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں؟ ہم کیوں ان کے جائیدادوں پر قابض ہو جاتے ہیں؟ کیوں ہم انہیں ان کا حصہ نہیں دیتے ہیں؟ اگر ہماری اولاد کے ساتھ ایسا ہو جائے، کوئی ہماری اولاد کے مال پر کوئی قبضہ کر لے، ہماری اولاد کو اس کے مال سے محروم کر دیا جائے، وراثت کے مال سے، تو کس قدر تکلیف ہوگی ہمیں. اور آج ہم دوسروں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، ہم نے دوسروں کے مال پر قبضہ کر لیا ہے، وہ بھی تو کسی کی اولاد ہیں، انہیں کتنا ڈر لگ رہا ہوگا موت سے پہلے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا ہم نے قبضہ کر لیا. تو یہاں پر ایموشنلی انسان کو وراثت کی تقسیم پر جھنجھوڑا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ ڈرنا چاہیے تمہیں کہ اگر تم اپنے پیچھے ایک کمزور اولاد چھوڑ کر جاتے تو کتنا ڈر ہوتا. تو بس لہٰذا اللہ سے ڈرو اور صحیح بات کہو، درست بات کہو. یعنی وراثت کی تقسیم کے موقع پر جو وہ وارث ہیں، ہے نا، مرنے والوں کے جو بھی اولاد یا اور بھی جو قریبی رشتے ہیں، ان سے اچھے طریقے سے بات کرو، اخلاق سے بات کرو، ان سے صحیح ان کے مال کی تقسیم ہو جائے، منصفانہ طریقے سے تقسیم ہو جائے، سب کو ان کا صحیح حق مل جائے، ناانصافی نہ ہو کسی کے ساتھ. اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنے اوپر رکھ کر سوچنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہمارا مال تھوڑی ہے
اور ہمیں کیا کرنا ہے، کسی کو کتنا حصہ ملے نہیں ملے، ہم کیوں اس جھگڑے میں پڑے. بلکہ اگر مان لیجیے مثال کے طور پر کہ لوگوں کے یہاں مال کی تقسیم ہو رہی ہے اور ہمیں معلوم ہوا کہ یہ تو غیر منصفانہ طریقے سے ہوئی ہے، یہ تو ناانصافی ہوئی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ ہم جا کر بتائیں کہ صحیح تقسیم کیا ہے، یہ کس طریقے سے کرنا ہے. جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اس کے حق میں آواز بلند کریں، آواز اٹھائیں، ہے نا، کہ اس کے ساتھ تو یہ کیا ہوئی ہے، حق تلفی ہوئی ہے، اس کا تو حق مار دیا گیا، اسے محروم کر دیا گیا، یا اس کے ساتھ کیا ہوئی ہے، زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، غلط ہوا ہے یہ، اور اس کا حق دلائیں ہم. یہ بھی ایک شکل ہو سکتی ہے. تو اصل میں نا آج جو ہمارے اندر جو چیز رخصت ہو گئی ہے نا، وہ کیا چیز آ گئی ہے کہ ہمارے اندر بے حسی اور خود غرضی بہت آ گئی ہے، کہ بس جہاں اپنا فائدہ ہو تو ہم بس اس سلسلے میں بولتے ہیں، اور دوسرے کے ساتھ کتنا ہی ظلم ہوتا رہے، زیادتی ہوتی رہے، حق تلفی ہوتی رہے، کسی کا حق مارا جا رہا ہے، اور ہم کیا ہوتے ہیں کہ اس سلسلے میں بات ہی نہیں کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہی نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے، انصاف کیا ہے، اور عدل کیا ہے، اور برابری کیا ہے، اور حق کیا ہے. ہم بتاتے ہی نہیں ہیں لوگوں کو، جا کر نہ ان کا حق دلاتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اوپر رکھ کر سوچیں کہ اگر ہمارے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آ جاتا تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی. اسی طریقے سے ہمیں دوسروں کی تکلیفوں کا اندازہ ہونا چاہیے. حدیث میں یہ آیا ہے نا کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ایک جسم کی طرح ہے، کہ جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم دکھنے لگتا ہے. ایسے ہمارا کوئی مسلمان بھائی کسی ظلم کا شکار ہے، کسی زیادتی کا شکار ہے، نہ اس کی حق تلفی ہو رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، تو ہمیں کیا ہے، اس کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے نا، اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کی مدد کرنا چاہیے، اس کے لیے آواز بلند کرنا چاہیے. تو یہی بات یہاں پر سکھائی جا رہی ہے کہ ایسے کیا کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرو اور صحیح بات کہو. آگے ہے آیت نمبر 10. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھا لیتے ہیں ظلمن، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور جلدی ہی وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیے جائیں گے. اس آیت سے ہمیں وراثت کا مال تقسیم نہ کرنے پر کیا وعید سنائی گئی ہے یہ بھی سامنے آ رہا ہے، اور یتیموں کے ساتھ ظلم و زیادتی، ان کی حق تلفی، اس کا بھی انجام سامنے آ رہا ہے کہ جو لوگ لوگوں کو وراثت کے مال سے یا تو محروم کر دیں. اصل میں ظلم کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں، کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، کہ یا تو ان کو وراثت کے مال سے محروم کر دیا گیا ہے، یا پھر کیا ہے، ان کا حق مار دیا جائے، حق تلفی، یا کچھ کم کر دیا جائے، جتنا حصہ ہے اتنا نہ دے کر کچھ کم دے دیا جائے. یہ بھی ظلم کی ایک شکل ہو سکتی ہے. ظلم کی بہت ساری شکل ہو سکتی ہیں، یا تو کلی طور پر محروم کر دیا جائے، یا جزوی طور پر یعنی تھوڑا بہت محروم کر دیا جائے. تو کہا جا رہا ہے کہ جو کیا کرے، کسی یتیم کا مال کھا لے، اس پر قبضہ کر لے، اس کا ہڑپ کر لے، اس کا مال نہ، اس کے مال پر قابض ہو جائے، اس کی جائیداد پر، اسے اس کا حصہ نہ دے، سارا اپنا آپ اس کے حصہ کیا کر لے، اس پر حق جمائے. تو کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ جو یتیم کا مال کھا رہے ہیں ظالمانہ طریقے سے، بے شک وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، انگارے بھر رہے ہیں، جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں. یعنی کتنا برا ہے وہ کھانا، کتنا برا ہے کہ ہم لوگوں کو ان کا حصہ نہ دے کر اور ان کے مال پر قابض ہو جائیں. تو اس ایسے سے ہمیں ایک تو یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ یتیموں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا چاہیے، حسن سلوک کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ خیرخواہی کرنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کا حق دینا، اور بہت ساری چیزیں ہیں ان کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کے. تو یتیموں کا بہت خیال رکھا جائے. اور یتیموں کے تعلق سے بھی ہم نے سورہ نساء کے شروع میں بہت تفصیل کے ساتھ یہ بات آئی تھی کہ کس طریقے سے ہمیں ان کا مال کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے، کیسے انہیں دینا ہے، کب دینا ہے، بہت اچھے طریقے سے یہ بات سامنے آ گئی تھی. تو یتیموں کے سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے، کوئی ظلم نہ ہو جائے، ان پر کوئی ناانصافی نہ ہو جائے. اور پھر مال کی تقسیم کے وقت بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یتیموں کے ساتھ ظلم نہ ہو جائے، ان کے مال پر قبضہ نہیں کرنا ہے.
تو بہرحال اس کا انجام بہت دردناک ہے، بہت سخت ہے کہ اپنی پیٹ میں آگ بھرنا. یعنی دنیا میں تو معلوم ہی نہیں ہو پاتا ہے کہ ہم نے کس کا حق مار دیا. لوگوں کے ہم حق مار رہے ہیں، حق تلفیاں کر رہے ہیں، لوگوں کے مالوں پر ہم نے قبضہ کر لیا، ان کو محروم کر دیا ہے. احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا چیز کھا رہے ہیں، یہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، یہ ہم اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. اس چیز کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا بہرحال آخرت میں اس کا انجام بہت سخت ہوگا کہ کتنی زیادتی کر کے آیا ہے وہ دنیا میں، کتنا ظلم کر کے آیا ہے، وہ کیا کر کے کیا آیا ہے. وہ یہ مال کوئی ایسا مال نہیں ہے کہ جس کا حساب کتاب نہیں لیا جائے گا. بہت سخت حساب ہونا ہے مال کے سلسلے میں. تو مال کے سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. لہٰذا ہمیں اپنے دلوں سے مال کی محبت کو نکالنا ہے، کم کرنا ہے. ویسے یصلون سعیرا، اور جہنم میں ایسے لوگوں کو ڈال دیا جائے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں. اب آگے کی جو آیات ہیں، آیت نمبر 11 اور 12، اس میں بہت تفصیل کے ساتھ حصے بتائے گئے ہیں کہ کس کا کتنا حصہ ہے. میں آپ کے سامنے اس رکوع کو پڑھ دیتی ہوں کہ کس کا کتنا حصہ ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے سلسلے میں. للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہے. فإن کن نساء فوق اثنتین، اور اگر وہ عورتیں یا لڑکیاں یا بیٹیاں، کوئی بھی بہن یا بیٹی، کوئی بھی عورت اگر 2 سے اوپر ہے، فلہن ثلث ما ترک، تو ان عورتوں کے لیے 2/3 حصہ ہے ترکے میں سے. وإن کانت واحدۃ، اور اگر وہ عورت اکیلی ہے، ایک ہے، فلہا النصف، تو اس عورت کے لیے نصف حصہ ہے. ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک، اور والدین کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے ترکے میں سے. ان کانا لہو ولد، اگر اس کی اولاد ہے. فإن لم یکن لہو ولد، اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے. وورثہ ابواہ، اور اس کے والدین وارث ہو رہے ہیں. فلأمہ الثلث، تو اس کی ماں کے لیے 1/3 حصہ ہے. فإن کان لہ اخوۃ فلأمہ السدس، اور اگر اس کے بھائی بہن ہیں، فلأمہ السدس، تو پھر اس کے لیے چھٹا حصہ ہے. من بعد وصیت، وصیت کے بعد، یوصی بہا او دین، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وصیت پوری کرنے کے بعد جو اس نے وصیت کی ہو یا اس کے پر کوئی قرض ہو، اس قرض کی ادائیگی کے بعد. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہاری تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون زیادہ قریب ہے تمہارے، تم نہیں جانتے ہو کہ نفع میں تم سے کون زیادہ قریب ہے. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ، میں تھوڑا سا اور حصے بتا دیتی ہوں پھر آپ کے سمجھ میں بات آ جائے گی. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے نصف اس میں سے جو تمہارے ازواج نے چھوڑا، یعنی مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے نصف ہے اس میں سے جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا. ان لم یکن لہن ولد، جبکہ ان بیویوں کی کوئی اولاد نہ ہو. فإن کان لہن ولد، اور اگر ان کی کوئی اولاد ہے، فلکم الربع، تو تمہارے لیے 1/4 حصہ ہے. مما ترکنا، ان کے ترکے میں سے. من بعد وصیت یوصین بہا او دین، وصیت پوری کرنے کے بعد جو انہوں نے وصیت کی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد. ولہن الربع، اور ان عورتوں کے لیے یعنی بیویوں کے لیے 1/4 حصہ ہے. مما ترکتم، جو تم نے چھوڑا. ان لم یکن لکم ولد، جبکہ تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی شوہر کی کوئی اولاد نہیں ہے. فإن کان لکم ولد، اور اگر تمہاری کوئی اولاد ہے، فلہن الثمن، تو ان عورتوں کے لیے یعنی بیویوں کے لیے 8واں حصہ ہے. مما ترکتم من بعد وصیت، جو تم نے چھوڑا اس وصیت کے بعد. توصون بہا او دین، جو وصیت تم نے کی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةً، اور اگر وہ مرد جو وارث ہو وہ کلالہ ہو یا وہ عورت. وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کے بھائی یا بہن ہو. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک چھٹا حصہ ہے. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں. فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ،
تو پھر وہ 1/3 میں شریک ہوں گے. من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، وصیت پوری کرنے کے بعد جو وصیت کی جا رہی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد. غیر مضارن، بغیر کسی کو نقصان پہنچائے ہوئے. وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے. واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالی جاننے والا حلیم ہے. آیت کو میں وہ رکو پورا کر کے پھر میں آپ کو سمجھاؤں گی. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. ومن یطیع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا. یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے. ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعدی حدودہ، اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور حدوں سے تجاوز کرے گا. یدخلہ نارا خالدا فیہا، تو اللہ تعالیٰ اسے آگ میں داخل کریں گے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اب یہاں سے آیت نمبر جو آپ نے 11 سے پڑھا، اس میں جو بات آپ کے سامنے آئی، اگر ان آیات کا نچوڑ دیکھا جائے تو اس میں کچھ پوائنٹ ہمارے سامنے آتے ہیں. اور وہ پوائنٹ یہ ہے، سب سے پہلی آیت جو آپ نے پڑھی وہ یہ پڑھی کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے سلسلے میں. یاد رکھیے وصیت کا جو میننگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تاکیدی حکم دینا. اللہ تعالیٰ نے وراثت کے سلسلے میں بہت تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے. ٹھیک ہے، بہت یعنی کہ اسٹرانگلی، بہت مضبوطی کے ساتھ، بہت سخت تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے وراثت کے سلسلے میں. یعنی وہی بات ہے جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ وراثت کا حکم کوئی معمولی حکم نہیں ہے. وراثت کے حکم کو ہمیں لائٹلی نہیں لینا ہے. ٹھیک ہے، بہت مضبوطی کے ساتھ کیا کرنا ہے، اسے ہمیں سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ یوصیکم اللہ، اللہ وصیت کر رہا ہے، اللہ تمہیں تاکید حکم دے رہا ہے وصیت اس میں وراثت کے سلسلے میں. تو لہٰذا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے، اس سلسلے میں ہمیں بالکل بھی لاپرواہی نہیں برتنا ہے. دوسری بات کیا کرنا ہے آپ کے کہ للذکر مثل حظ الانثیین. اس کی بات کے تشریح میں نے آپ کے سامنے اس دن بھی کی تھی کہ رضی الاسلام صاحب کا میں نے آپ کو یہ قول بتایا تھا کہ انہوں نے جو یہ بات کہی، بہت اہم بات ہے ان کی یہ کہ یہاں پر یہ کہا گیا کہ مردوں کے لیے حصہ ہے 2 عورتوں کے برابر. یعنی مردوں کا حصہ جو رکھا گیا ہے وہ 2 عورتوں کے برابر رکھا گیا ہے. جتنا 2 عورتوں کو حصہ ملا اتنا ایک مرد کو. یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ مردوں کے عورتوں کا حصہ جو ہے وہ نصف ہے مردوں کے مقابلے میں، یہ نہ کہہ کر بلکہ یہ کہا کہ مردوں کا حصہ کتنا ہے 2 عورتوں کے برابر. یعنی مرد کو کتنا ملنا ہے، ڈبل ملنا ہے عورت سے. عورت کا اگر نصف ہے تو مرد کا پورا، اگر عورت کا 1 ہے تو مرد کا ڈبل، اس سے تو مرد کا ڈبل حصہ ہے اور 2 یعنی عورت سے. تو عورتوں کو بیس بنایا گیا، عورتوں کو بنیاد بنایا گیا نا، اور ان کے حصوں پر رکھ کر پھر کیا کیا گیا، مردوں کا حصہ رکھا گیا ہے. اس سے ہمیں عورت کے حصے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، عورت کی بھی اہمیت معلوم ہوتی ہے جو کہ سورہ نساء ہے. تو اس میں عورتوں کو اہمیت دی گئی ہے، عورتوں کو فضیلت دی گئی ہے مردوں پر. اب اگر کوئی اس آیت کے اوپر یہ اعتراض کرے یا آبجیکشن کرے کہ ایسا کیوں کہ مرد کا ڈبل حصہ اور عورت کا جو ہے مرد سے نصف کیوں ہے، مرد سے آدھا کیوں ہے، ایسا کیوں، اگر کوئی اس پر اعتراض کرے تو اس اعتراض کا جواب کیا ہے؟ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے. اسلام نے جس کا جتنا حصہ مقرر کیا ہے وہ اس کی ذمہ داریوں کے حساب سے کیا گیا ہے، اس کے منصب اور اس کے مقام کے حساب سے کیا گیا ہے. وراثت کی جو تقسیم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں بڑی حکمتیں ہیں، بڑی مصلحتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ حکمت پر مبنی ہیں. اللہ تعالیٰ نے وراثت کی جو تقسیم رکھی وہ ایسی اندھا دھند تقسیم نہیں ہے کہ اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دو، ایسی اندھا دھند الٹپ تقسیم نہیں کی گئی ہے، بلکہ ایک ایک تقسیم جو ہے وہ بہت باریکی کے ساتھ، بہت سوجھ بوجھ کے ساتھ، بہت دور اندیشی کے ساتھ کی گئی ہے نا. اس میں بہت ہی دانائی پائی جا رہی ہے اور بڑی حکمت. اور وہ کیا پائی جا رہی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے کہ مرد جو ہوتا ہے وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے، مرد گھر کا ناظم ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں پورے گھر کا نظم ہوتا ہے، پورے گھر کا انتظام ہوتا ہے، پورے گھر کی نگرانی نگہبانی مردوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے. الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا گیا ہے.
ذمہ دار بنایا گیا ہے، نگراں بنایا گیا ہے، سربراہ بنایا گیا ہے، سرپرست بنایا گیا ہے۔ پورے گھر کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہوتی ہے۔ اگر وہ شوہر ہوتا ہے تو بیوی کی اور بچوں کی ذمہ داری شوہر کے اوپر ہوتی ہے۔ باپ ہے تو بچوں کی ذمہ داری ہے، بھائی ہے تو بہنوں کی ذمہ داری ہے، بیٹا ہے تو ماں باپ کی ذمہ داری، بچوں اور بہن بھائیوں کی ذمہ داری۔ تو مردوں کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ پورے گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ پورے گھر کو لے کر چلتے ہیں۔ وہ ان کے اوپر کس کس چیز کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ کمانے کی ذمہ داری ہوتی ہے، کاروبار کرنا، پیسہ کما کر لانا، گھر کا انتظام چلانا، یہ سب کچھ مردوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے مردوں کے ہاتھ میں جو پیسہ ہوتا ہے وہ مرد اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے ہیں، اپنے گھر کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے ماں باپ پر، اپنی اولاد پر، اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اور جب عورت کے ہاتھ میں پیسہ چلا جاتا ہے تو عورت اکیلی اس مال کی مالک ہوتی ہے۔ عورت کے اوپر ذمہ داری نہیں ہوتی ہے کہ عورت گھر کے اوپر خرچ کرے۔ عورت کے ہاتھ میں جو مال جاتا ہے وہ ذمہ دار نہیں ہوتی ہے کہ وہ شوہر پر خرچ کرے، ماں باپ پر خرچ کرے، بچوں پر خرچ کرے، بہن پر خرچ کرے، بہن بھائیوں پر۔ عورت ذمہ دار نہیں ہے، لیکن مرد ذمہ دار ہے۔ مرد کے اوپر نفقہ دینا، بیوی بچوں کا خرچ دینا فرض ہے، ضروری ہے، نہ دے تو اس کا حساب کتاب ہوگا۔ تو اب چونکہ کیا ہے، عورت کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، عورت پورے مال پر قبضہ، اس کو مہر ملتا ہے تو وہ اس کے مال کے مالک ہو جاتی ہے، اسے وراثت ملتی ہے تو وہ اس کے مالک ہو جاتی ہے، اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے دوسروں پر خرچ کرنا۔ اب چونکہ مرد کی ذمہ داری ہے تو لہٰذا مردوں کا حصہ اس لیے کیا رکھا گیا ہے؟ ڈبل رکھا گیا ہے عورت کے مقابلے میں۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب اس مرد کے ہاتھ میں وہ وراثت جاتی ہے، وہ پیسہ جاتا ہے تو وہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا ہے، اور اس کا یہ سب کچھ اس کے بچوں پر، بیوی پر، ماں باپ، بہن بھائی، انہی لوگوں پر خرچ ہوتا ہے۔ تو اس لیے کیا ہے، مردوں کو زیادہ حصہ دیا گیا ہے عورت کے مقابلے میں۔ یعنی اب چونکہ اس کے اوپر ہر چیز کی ذمہ داری، مثال کے طور پر بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری اس کے اوپر ہوتی ہے، بچوں کی شادی کی ذمہ داری اس کے اوپر ہوتی ہے، بچوں کے کاروبار اور دلانا، بچوں کے گھر کا انتظام کرنا، اور بہت ساری ذمہ داریاں کس کے اوپر ہوتی ہیں؟ مرد کے اوپر ہوتی ہیں۔ تو اس لیے کیا ہے کہ مردوں کا ڈبل حصہ رکھا گیا ہے عورت کے مقابلے میں۔ تو اس لیے یہ اعتراض کرنا بجا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ عورت کا حصہ آدھا کیوں ہے مرد کے مقابلے میں۔ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، کہ عورتیں اگر 2 سے زائد ہیں تو عورتوں کو 2/3 حصہ ملے گا ترکے میں سے، اور اگر 1 ہے تو پھر اسے آدھا مال ملے گا۔ تو یہ بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عورت سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اگر وہ بیٹی ہے، اگر وہ بہن ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ ایک بیٹی ہے تو اس کو مال کا نصف ملنا ہے، یعنی آدھا مال بیٹی کو ملتا ہے جبکہ بیٹی ایک ہو۔ اور اگر بیٹی 1 سے زائد ہوں، ہے نا، 2 ہوں یا 2 سے زائد ہوں، جتنی بھی ہوں بیٹیاں، تو انہیں 2/3 ملتا ہے۔ 2/3 یعنی کہ 2/3، ٹھیک ہے۔ اور خواہ وہ کیا ہو، بیٹی ہو یا بہن ہو، بات سمجھ میں آ گئی ہو کہ 1 ہو تو نصف ملے گا، اور اگر 1 سے زائد ہو، نہیں بلکہ 2 سے زائد ہو، 2 سے اوپر ہو، ہے نا، 2 ہو یا 2 سے اوپر ہو تو پھر کتنا ملے گا؟ 2/3 ملے گا۔ مطلب ایک منٹ، اور پھر اس کے بعد جو ہے ماں باپ کا حصہ بتایا گیا ہے کہ ماں باپ کا کتنا حصہ ہے؟ 6واں حصہ ہے، اور یعنی کہ 6واں حصہ 1/6 ہے۔ 1 منٹ، 6واں حصہ ملے گا، جی کچھ کہنا ہے آپ کو؟ تو 1/6 ملے گا، جبکہ کیا ہو، جبکہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو۔ اگر اولاد ہے تو پھر کیا ہے، ماں کو 1/3 حصہ ملے گا، اور اگر کیا ہو، بہن بھائی ہو تو پھر ماں کو 6واں حصہ ملے گا۔ اس میں ایک بات اور غور کرنے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بات پر غور کیا ہوگا کہ بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ وصیت پوری کرنے کے بعد یا قرض کی ادائیگی کے بعد، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ تو یاد رکھیے کہ وراثت کی تقسیم جب ہوگی جبکہ مرنے والے کی وصیت پوری کی جائے گی اور مرنے والے کا قرض ادا کیا جائے گا۔ وراثت کے مال میں سے، یہ بات آپ کے سامنے پرسوں بھی آئی تھی کہ سب سے پہلے تو اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی اس کے مال میں سے، ٹھیک ہے۔ تجہیز و تکفین کے بعد پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے کوئی وصیت کی ہے۔ اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے مرنے والے نے تو پہلے اس کی وصیت پوری کی جائے گی، بعد میں وراثت کی تقسیم ہوگی۔
اور وصیت کے تعلق سے یہ بات آپ کے سامنے آ گئی تھی کہ وصیت کے تعلق سے یہ شرط لگا دی گئی ہے کہ وصیت 1/3 کی جائے، 1/3 سے زیادہ نہ ہو، 1/3 یعنی 1/3 مال میں سے وصیت پوری کی جائے گی۔ اور اگر مرنے والے نے 1/3 سے زیادہ کی وصیت کر دی ہو تو بس 1/3 تک تو اس کی وصیت پوری کی جائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ اس میں یہ دیکھا جائے گا وصیت میں کہ وصیت جو کی گئی ہے وہ کسی ایسے انسان کے بارے میں تو نہیں کی گئی ہے جس کو پہلے سے حصہ مل رہا ہے نا، مثال کے طور پر بیٹے کو حصہ مل رہا ہے، بیٹی کو مل رہا ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں، ماں باپ ہیں، بیوی ہے، بہت سے لوگ ہیں جنہیں حصہ مل رہا ہے۔ تو جنہیں حصہ پہلے سے مل رہا ہے قرآن کی روشنی میں، انہی کے بارے میں وصیت نہیں کرنا چاہیے، وصیت ان کے بارے میں کرنا چاہیے جن کا حصہ مقرر نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا مثال کے طور پر کہ ہمارے ایک بیٹے کا پہلے انتقال ہو چکا ہے، اب باپ کا انتقال بعد میں ہو رہا ہے۔ اب باپ کیا کرے، وہ یہ دیکھے کہ میرے جس بچے کا انتقال ہو چکا ہے اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، یعنی کہ میرے یتیم پوتا پوتی ہیں، اور وہ وصیت کر کے مرے کہ میرے مال میں سے اتنا حصہ یا 1/3 حصہ میرے پوتے پوتیوں کو دے دیا جائے، یتیم پوتے پوتیوں کو۔ تو اس کی یہ وصیت پوری کی جائے گی، پہلے یہ وصیت پوری کی جائے گی۔ تو وصیت ایسے انسان کے بارے میں کی جائے گی جس کا حصہ مقرر نہیں ہے، یتیم پوتے کا حصہ نہیں ہے تو یتیم پوتے کے سلسلے میں وصیت کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ تو پھر بعد میں وراثت کی تقسیم ہوگی، اور اس کے بعد پھر یہ دیکھا جائے گا کہ مرنے والے کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے، اگر کوئی قرض ہے تو پہلے قرض کی ادائیگی کی جائے گی، بعد میں وراثت تقسیم کی جائے گی۔ وراثت کی تقسیم کا آخر میں آنا ہے، پہلے اس کے مال میں سے یہ تمام چیزیں دیکھے جائیں گی، وصیت اور قرض، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فریضۃ من اللہ، یہ وراثت کی تقسیم کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، ضروری ہے، لازمی ہے، کمپلسری ہے، تو کرنا ضروری ہے نا، اس لیے ہم اس کام کو ضرور انجام دیں، جو بہت نہ جانے کب سے پینڈنگ میں پڑے رہتے ہیں، وراثت کے مسئلے لڑائی جھگڑے بڑھتے رہتے ہیں، تو اس کو اس لیے جتنی جلدی ہو سکے ہمیں کیا ہے نپٹانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وراثت کی تقسیم کی ہے بڑی علم کی بنا پر ہے نا، بڑی حکمت کے ساتھ وراثت کی تقسیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے جو حصے مقرر ہیں، بہت ہی دور اندیشی اس کے اندر پائی جاتی ہے، بڑی حکمتیں پائی جاتی ہیں اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وراثت کی تقسیم کی جائے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، شوہر کا جو حصہ ہوتا ہے وہ بیوی نے، مان لیجیے کہ بیوی کا انتقال ہو گیا، بیوی کے انتقال کے بعد شوہر کو نصف ملے گا، شرط یہ ہے کہ بیوی کی اس موقع پر کوئی اولاد موجود نہ ہو۔ اگر بیوی کی کوئی اولاد ہے نا، اور اس کا شوہر بھی ہے، تو اگر اولاد ہے تو پھر کیا ہے، شوہر کو 1/4 ملے گا، یعنی کہ چوتھائی مال ملے گا ترکے میں سے، اور اگر اولاد نہیں ہے تو کتنا ملے گا، تو پھر شوہر کو نصف مال ملے گا، آدھا مال ملے گا۔ اور یہ بھی تقسیم کی ہے وصیت کے بعد اور قرض کے بعد کی جائے گی۔ اسی طریقے سے مان لیجیے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، اب شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی کو 1/4 ملے گا، جبکہ کیا ہو، جبکہ شوہر کی کوئی اولاد موجود نہ ہو۔ لیکن اگر شوہر کی اولاد موجود ہے تو پھر بیوی کو 1/8 ملے گا وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اس کے بعد ہے کلالہ۔ اب کلالہ کسے کہتے ہیں؟ کلالہ کہتے ہیں کہ جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور جس کے ماں باپ بھی نہ ہو، یعنی وہ تنہا ہو، اکیلا انسان ہو، جس کے ماں باپ کا بھی انتقال ہو چکا ہے اور جس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مطلب اس کی یا تو اولاد کا انتقال ہو چکا ہے یا اس نے شادی ہی نہیں کی ہے، مثال کے طور پر اس کی کوئی اولاد ہی نہیں، یہ بھی ہو سکتی ہے ایک شکل، تو وہ کلالہ ہے۔ اور اس کے بہن بھائی تو ہیں ہے نا، لیکن اس کے ماں باپ بھی نہیں ہے اور اس کی اولاد بھی نہیں ہے، تو پھر کتنا ملے گا؟ تو پھر کلالہ کو 1/6 حصہ ملے گا، چھٹا حصہ ملے گا۔ اور اگر ایک سے زائد ہو تو پھر سب کس میں شریک ہوں گے؟ 1/3 میں، 1/3 میں، 1/3 میں سب شریک ہوں گے وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ غیر مضارن، کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، یعنی وراثت کی جو تقسیم ہونا ہے نا، اس وراثت میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے، اس بات کا اہم خیال رکھنا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، کسی کا نقصان نہ ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ وراثت ہم دیں اور بڑا احسان جتاتے ہوئے کہ لو یہ تمہارا حصہ ہے نا، احسان جتاتے ہوئے، اعتراض کرتے ہوئے، تکلیف دیتے ہوئے، اس کو حصہ تو دے رہے ہیں لیکن تکلیف کے ساتھ نا، تو اس طریقے سے تقسیم نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ کے حکم کو، کہ یہ ہم اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ شکر کے جذبات اپنے دل میں ہوں کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک فرض کی ادائیگی کا موقع دیا کہ ہم وراثت کی تقسیم کر رہے ہیں، اس وہ جو موقع ہو بڑا عبرتناک موقع ہو،
اور مرنے والے کے حق میں دعائیں خیر کی جائیں اور بہت کچھ چیزیں ہیں. لیکن وہ موقع جو ہوتا ہے وہ ایسا موقع نہیں ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑے کیے جائیں آپس میں بیٹھ کر نا, گالی گلوچ اور مار پیٹ اور یہ سب کچھ اس طریقے سے وراثت کی تقسیم نہیں ہونا ہے, بلکہ لگے کہ ہم اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں. آج شکر کے جذبات ہوں اس موقع پر کہ وصیت من اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کے ہم تاکیدی حکم کو پورا کر رہے ہیں. اس موقع پر ہم کیا کر رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں, کتنا احسان جتا رہے ہیں, کتنی تکلیف کر رہے ہیں, سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو یہ جو وراثت کے جو حصے مقرر کیے گئے ہیں یہ اللہ کی حدود ہیں. یہ ان حدود کو نہیں پھلانگنا ہے, اس حد میں رہتے ہوئے تقسیم کرنا ہے, یہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے تقسیم کرنا ہے. یہ لمٹ بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ اتنے لمٹ ہے, اتنا حصہ دینا ہے, نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. تو بہرحال یہ تمام چیزیں کیا ہیں, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے, اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے. اور جس نے وراثت کی تقسیم قرآن و حدیث کے مطابق کر دی, اللہ کی اطاعت پوری کی اس نے, تو پھر کیا ہے, اس کا بدلہ بہت عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا, اس انسان کو جس کے نیچے نہریں جا رہی ہیں, جس میں وہ ہمیشہ رہے گا, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور لیکن جس نے اللہ کی نافرمانی کی, جس نے وصیت کو پورا نہیں کیا, جس نے وراثت کو تقسیم نہیں کیا, وراثت کی غیر منصفانہ تقسیم کر دی, شریعت کے دائرے میں تقسیم نہ کر کے اپنی مرضی سے تقسیم کر دی, تو یاد رکھیے کہ پھر اس نے کیا کر دیا, اس نے اللہ کی حدود کو پھلانگ لیا, اللہ کی حدود کو کراس کر دیا, وہ شریعت کے دائرے سے باہر نکل گیا, پھر وہ جہنم میں داخل ہوگا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا, اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے. تو یہ جو وراثت کی جو تقسیم آپ نے پڑھی ڈیٹیل کے ساتھ, یہ جو حصے ہیں, مجھے امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گئے ہوں گے, اور مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. بہرحال آپ لوگ ہینڈ ریز کر کے بتا دیجیے مجھے کہ آپ لوگوں کے سمجھ میں یہ بات آئی یا نہیں آئی, تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ میں اپنی بات کو سمجھا پائی ہوں, نہیں سمجھا پائی. جی بتائیے. جی اور بتائیں, بس چند ہی لوگوں کے سمجھ میں آئی ہے کیا یہ بات؟ جی اور بتائیے. میں مجھے کچھ پوچھنا ہے. ہلو جی جی میم, میں یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے آپ نے یہ بتایا نا کہ مرنے کے بعد ہی مطلب وصیت کی جاتی ہے, تو جیسے کہ وصیت مطلب بٹتی مرنے کے بعد ہی بٹ سکتی ہے, تو جیسے کہ لوگ پہلے وصیت لکھ دیتے ہیں, تو وہ مطلب وہ اپنی زندگی میں نہیں دے سکتے اپنی اولاد کو. وصیت مرنے سے پہلے ہی لکھی جائے گی نا, مرنے کے بعد تھوڑی لکھی جا سکتی. ہاں تو جی, وصیت سے پہلے ہی لکھی جائے گی, اور باقی جو حصے ہوں گے مرنے کے بعد تقسیم ہوں گے. اچھا. نہیں, جیسے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ہم نے اس کو یہ دے دیا, اس کو یہ دے دیا, وہ سب مطلب اسی وقت ہی کر دیتے ہیں, تو وہ غلط ہوتا ہے کیا؟ دیکھیے ایسا ہے کہ اگر انسان کو یہ لگ رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد آپس میں وہ لوگ جھگڑیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ غیر منصفانہ تقسیم کر دیں, انصاف نہ ہو پائے سب کے ساتھ, اگر ان کی یہ سوچ ہے اور اپنے زندگی میں کر دیں تو مناسب تو ہے, لیکن کوشش یہ ہونا چاہیے کہ وراثت کے تقسیم مرنے کے بعد ہو تو زیادہ بہتر ہے. اچھا جی, ٹھیک ہے شکریہ جی. السلام علیکم. میرا ایک کوشچن تھا, جی 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 بولیے. وصیت جو ہے وارث کے لیے کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ نہیں نہیں نہیں, وصیت وارث کے حق میں نہیں کی جا سکتی. وصیت اس انسان کے حق میں کی جائے گی جس کو حصہ نہیں مل رہا ہے, اور جس کا حصہ پہلے سے مقرر ہے, ہم اس کے لیے وصیت نہیں کر سکتے. بس سمجھ میں آئی؟ السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. میں یہ پوچھ جی رہی تھی کہ والد کی جو وصیت ہوگی تو بیٹی بیٹوں کو ملے گی نا, بھائی بہن تھوڑی دے سکتے ہیں. والد کیا کا انتقال ہو گیا جی تو جی بیٹی اور بیٹوں کو تو دی جائے گی نا وصیت کے کیا بعد, مطلب والد کا انتقال ہو چکا, جی جی تو انہیں کی تو جو وراثت ہوگی وہ بیٹی اور بیٹوں میں تو دی جائے گی نا. بھائی یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ ہم دے رہے ہیں بہنوں کو, بھائی توڑی دیں گے بہنوں کو, والد کا جی ایسا انتقال ہو چکا ہے. جی جی ایسا ہوگا کہ اس تمام مال کو جمع کیا جائے گا, اس میں یہ دیکھا جائے گا کس کا کتنا حصہ بن رہا ہے, بیٹی جی کا جی, کتنا ہے, کتنا ہے, بھائی کا کتنا ہے, تو بہن کا والد, کتنا ہے, جی سب مل کر تقسیم کریں گے. اور جو جی بھی جی گھر کا جی گھر کا بڑا ہو وہ تقسیم کرے گا کہ قرآن کی روشنی میں اس کا اتنا حصہ آ رہا ہے, شریعت کی روشنی میں اس کا اتنا حصہ آ رہا ہے. وہ یہ نہیں کہے گا کہ ہم جی جی. اچھا وصیت جو ہوتی ہے وہ کسی کو بھی کر سکتا ہے, ہم نے ہمارا وصیت کسی کو بھی کر. نا, تو انتہائی غلط چیز ہے یہ, اس چیز کو ہمیں ختم کرنا ہے, اور بتانا یہ ہے کہ وراثت فرض ہے اور جہیز گناہ ہے, جہیز حرام ہے, جہیز لعنت ہے نا, ایک ناسور ہے معاشرے کا. یہ
جہیز کی رسم کو ہمیں ختم کرنا ہے اور تقسیم اس پر ہمیں باقی لوگ اپنا مائک بند رکھیں.